بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مریم نواز نے کہا ہے کہ محمد زبیر کی جو ویڈیو آئی ہے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور ان کا اس سے مسلم لیگ نون کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، جو گورنر جب بن جاتا ہے تو اس کا پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ جو ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے انڈر ہوتا ہے اور وہ ایک وفاق کی علامت ہوتا ہے اور وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی انہوں نے کیا 10 سے کریں یا 20 لڑکی عورتوں کے ساتھ انہوں نے جو بدفعلیاں کی اور سب کچھ کرتے رہے وہاں پہ، وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا اور ان کا وہ کیونکہ وہ مسلم لیگ کے اسپوک پرسن ہیں، نواز شریف کے اور میرے اسپوک پرسن ہیں، وہ بدستور رہیں گے اور ان کی عزت میں کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے۔ اسی طرح سے ان کے ایک شوہر ہیں، ان کو ابھی پٹا کھل گیا ہے اور انہوں نے بھی کچھ بیان کیا ہے اور وہ بھی جب بولتے ہیں تو خوب بولتے ہیں۔ پہلے وہ سن لیں پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ یہ سنیے گا ایک ان کا کلپ۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، بھائی نہ ڈرو، فلموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر ایک شخص کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فلم بنی ہوئی ہے۔ جرت سے کہو ہاں ہے فلم، آؤ لاؤ ہم بھی آپ کی چلائیں گے۔ یہ سارے بیٹھ جائیں گے۔ یہ سب چابی گروپ ہے اور ایک دوسرے کو واہ جی واہ، بہت اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بالکل ویڈیو سے مت ڈریں، جیسی مرضی آپ کی ویڈیو، ننگی ویڈیو آئے، نیوڈ ویڈیوز آئیں، جو بھی آئیں آپ کی کسی قسم کی بھی آئے، آپ بالکل مت ڈریں اور دلیری سے کہیں ہاں میری ویڈیو جو بگاڑنا بگاڑ لو، کیونکہ یہ ان لوگوں کا دور ہے اور یہ لوگ یہ صرف اور صرف اس قسم کا کوئی الزام بھی لگے نا کبھی کسی غریب آدمی کے اوپر کہ اس نے فلاں عورت کے ساتھ برا کام کیا ہے تو اس کو یہ گردن کٹانے، سنسار کرنے اور سب چیزوں پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہی ان لوگوں کا دستور ہے۔ اس کے اوپر نہ کوئی حدود کا کیس بنے گا نہ کچھ ہوگا۔ یہ اور جو وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہیں مریم نواز تک کہہ رہی ہیں کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ویڈیو کیونکہ دیکھیں مریم نواز کا میں پول کھولوں گا تو لمبی بات ہو جاتی ہے۔ یہ جو صفدر عباسی ہے یہ بھی تو بدفعلی کا شکار تھا اور اس نے مریم نواز کے ساتھ مطلب ہے کہ جو اس کو گھر میں اس کو چوکیدار رکھا گیا تھا اور اس نے ایک سمجھ لیں کہ ڈیوٹی میں جو سی ہے بے ایمانی کی اور مریم سے ناجائز تعلقات بنائے، وہ بھی تو ایک حصہ ہے اسی چیز کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو خود اس کرتوتوں کے ہیں تو انہوں نے اس کی ساتھ دینی ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو سی ہے وہ کیوں سو رہی ہے؟ ان کو یہ کہ نظر نہیں آتا کہ ایک آدمی کی ویڈیو آئی ہے اور اس نے 10 عورتوں کو بلیک میل کر کے ان کو نوکریوں کے اور کاموں کے بہانے دے کے ان کی عزتوں سے کھیلتا رہا وہ بندہ، اور وہ بندہ صرف اس لیے بچے گا کہ اس کا بھائی دوسرا ایک منسٹر ہے اور اسد عمر جو اس کو سیف کرے گا۔ بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سیف کریں گے، آدھے لوگ ان کے ایک پارٹی میں آدھے دوسری پارٹی میں ہیں، تو یہ ایک دوسرے کو سیف کرتے رہیں گے اور اسی طرح سے بچتے رہے گا۔ صرف اور صرف جو گناہ کے جو جن کے حصے آئے گا، اگر ایک غریب آدمی سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے اور اس کو تو وہ یہ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی کسی پہ الزام لگا دے اس نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، الزام ہی ہو تو اس کو وہیں مار دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی ویڈیو آئی ہے بدفعلی کی، مسلمان عورتوں کو اس نے بلیک میل کیا، ان کی ویڈیوز بنائی بلیک میل کرنے کے لیے، بار بار بلیک میل کرنے کے لیے ان کی ویڈیوز بنائی، اور وہ ویڈیو بھی گورنر صاحب نے خود بنوائی بھی تھی کہ تاکہ ان عورتوں کو میں بلیک میل کرتا رہا ہوں اور اپنے کام جو ان سے پورے کرتا رہوں۔ تو یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن تو آتا ہی ہے کہ آپ بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور یہ بے نقاب ہو گئے ہیں، لیکن بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ شرمندہ نہیں ہو رہے۔ شرمندہ اس لیے نہیں ہو رہے، ان کے جو باس ہیں مریم نواز وہ شرمندہ نہیں ہوئی، نواز شریف کبھی شرمندہ نہیں ہوا، یہ جو ہے صفدر کا یہ جو ان کا گھر کا پالتو ہے دماد جو ان سے ہے یہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ تو یہ شرمندہ کس کا تھا؟ شرمندہ ان کے نزدیک کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کے گھروں میں یہ عام باتیں ہیں۔ کہتے ہیں ویڈیو بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، دلیری سے کہیں ہماری ویڈیو ہے۔ آپ دوبارہ سن لیں، وہ کہتے ہیں دلیری سے کہیں یہ ہماری ویڈیو ہے اور آپ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی بھی ویڈیو ہمارے پاس ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے اس کی بات، ایسی کوئی بات شک کی بات نہیں کہ اسی قسم کی ویڈیوز پی ٹی آئی کے بھی ہیں، عالم دین کی تو ہوتی ہیں، مولانا مفتیان کی تو ویڈیوز بنتی رہتی ہیں، کیونکہ ان کا روز و شب ایک ہی کام ہے، کیونکہ بچے اویلیبل ہوتے ہیں ان کے پاس، ان کے تو کام یہی ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے کام کبھی کبھی سامنے آتے ہیں لیکن بڑے پیمانے پہ آتے ہیں۔
جس کو لوگ دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ جیسے محمود خان اچکزئی کا متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، وہ تو اب وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی باسی بات نہیں ہے، مردوں کی زندگی میں تو ایسے ہوتے ہیں، واقعات ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. ہم تو پھر بھی ہم نے کیونکہ 62 63 پہ حلف اٹھایا ہوا ہے اور ہم پاک صاف ہیں، ہم نے ختم نبوت کا حلف اٹھایا ہوا ہے. ہم نے تو ایسا کیا ہوا ہے کہ ہمیں تو کوئی گناہ نزدیک سے بھی نہیں گزرے گا، وہ سب دھل جاتے ہیں. ہم نے نیکیاں ایسی کر دی ہیں، وہ جو سائن کر کے 62 60 پہ نیکی اتنی کما لی ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے جائیں گے تو وہ مائنس ہوتے جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہی ان کی صورتحال ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. ناظرین آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، جن کو دیکھ کے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی طرح بڑے لوگ بننا، منسٹر بننا، ملک کے وزیر اعظم بننا، صدران بننا. ان تمام لوگوں کے یہی گندے کام ہیں، اور آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے گندے کام چلے آ رہے ہیں. یہ گند کی پیداوار ہیں اور گندے ہی رہیں گے ہمیشہ. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر. ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ ناصر.